زیادہ ہے تو یہ سیمپلنگ بائسنس کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ. سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک پاپولیشن لی تو اس پاپولیشن میں ایک آپ نے سیمپل سلیکٹ کر لیا, تو اگلا سیمپل سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ جو پہلا آپ نے سیمپل سلیکٹ کیا تھا وہ واپس اپنی پاپولیشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پاپولیشن میں سے آپ نے ایک بندہ لیا, اس کا انٹرویو کیا, اس کو واپس بھیج دیا, پھر اگلا بندہ لے لیا. اس کو کہتے ہیں سیمپل ود ریپلیسمنٹ. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک پاپولیشن میں سے سیمپل لیا, ٹھیک ہے, اور اس کو وہاں سے جب آپ نے چن لیا تو وہ دوبارہ آپ اس پاپولیشن میں واپس نہیں بھیجیں گے. بس ایک دفعہ اس کا انٹرویو لیا, وہ واپس نہیں جائے گا, ریپلیس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ واپس چلا جائے پھر اس کی جگہ نیا آ جائے. نو, ایسے نہیں ہوگا. ایک ہی سیمپل آپ سلیکٹ کریں گے, اسی سے ہی آپ پھر کیا کریں گے, اپنے جو بھی آپ کے ریسرچ کویسچن ہیں وہ ان سے پوچھیں گے. سیمپلنگ یونٹس, جب ہم ایک پاپولیشن کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو وہ ایک گروپ جو بنتا ہے اپنی سیم خصوصیات کا حامل اسٹریٹا گروپ, اس کو ہم سیمپلنگ یونٹ کہتے ہیں. سیمپلنگ فریم, سیمپلنگ فریم سے مراد یہ ہے کہ یہ لسٹ ہوتی ہے آپ کی پوری پاپولیشن کی. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے وہ پھر اپنا سیمپل چوز کرتے ہیں, یعنی لسٹ آف انٹائر پاپولیشن, یہ آپ کا سیمپلنگ فریم ہے. یعنی آپ کو 200 لوگ ٹوٹل آپ کی پاپولیشن میں, آپ نے ان کا نام اور نمبر لکھ دیا ہوا ہے, نام لکھ دیے. اب یہ جو لسٹ ہے نا ان کے ناموں کی آپ کے پاس موجود ہے, اس کو ہم سیمپلنگ فریم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اوور سیمپلنگ, جب آپ زیادہ سیمپلنگ کرتے ہیں تو یہ اوور سیمپلنگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کسی ایک خصوصیت کے عامل